السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ اخبار کی یہ کٹنگ دیکھ لیجئے۔ دینک بھاسکر ہندی کو دیے اپنے ایک انٹرویو میں جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ RSS نے اب اپنی پرانی آئیڈیالوجی کو ترک کر کے صحیح راستہ چن لیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا جمعیت علماء ہند کے بارے میں جان لیجیے۔ ملک کی مسلم نمائندہ تنظیموں میں جمعیت علماء ہند ایک قدیم اور باوقار نام ہے۔ تنظیم اپنے رفاہی اور فلاحی کاموں کی بنیاد پر نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی پیمانے پر اپنی مثال آپ ہے۔ ملک میں مختلف شاخوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جمعیت علماء ہند کے کارکنان عوامی فلاح و بہبود کے نمایاں کام انجام دیتے ہوئے مل جائیں گے۔ جمعیت علماء ہند پورے ملک میں اپنے تنظیمی ڈھانچے اور عوامی خدمات کی بدولت سیاسی پارٹیوں سے بھی اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء ہند اور اس کی ذیلی تنظیموں کو صرف اچھے کاموں کے لیے ہی جانا جاتا ہو۔ تنظیم کے بہت سے اچھے کاموں کی آڑ میں کچھ غلط کام بھی سر انجام پا جاتے ہیں، لیکن ملک میں ایک اچھی شبیہ کی بنیاد پر اس کے سارے غلط کام عوام تک نہیں پہنچ پاتے۔ نتیجے میں تنظیم اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال ملی مفاد میں نہ کرتے ہوئے حکومت کے ترجمان کے طور پر کرتی ہے اور اپنے ہر غلط کام پر وقت کے تقاضے اور مصلحت کی چادر ڈال دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب مسلمانوں پر برے وقت نے دستک دی تو جمعیت علماء ہند نے وقت رہتے اس کی سدباب کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، اور بعد میں جب مسلمان کسی ناگہانی کے شکار ہو گئے تو قوم کے نام پر یہی جمعیت علماء ہند کے لوگ اپنی دال روٹی سیکنے لگتے ہیں۔ بھلے ہی دنیا تنظیم کو مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر جانتی ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ پوری جمعیت علماء ہند ایک ہی مکتب فکر کے علماء پر مشتمل ہے، جہاں مسلمانوں کے دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کا دور دور تک کوئی وجود نہیں ملتا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محض ایک نظریاتی ادارہ یا تنظیم کو پوری قوم کے ترجمان سے موسوم کرنا قطعی طور پر انصاف نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں اس مقصد کے تحت عمل میں لایا گیا تھا کہ ملک میں علماء کا وقار اور شریعت کو تقویت بخشی جائے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی کارگزاریاں برطانوی حکومت اور انڈین نیشنل کانگریس کو پھوٹی آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، اور دونوں کی متحدہ کاوشوں سے تنظیم سے وابستہ علماء کو منصب و عہدہ سے نواز کر انہیں کانگریس میں شامل کر لیا گیا اور ملک کے مسلمانوں کو قومی سیاست سے الگ کرنے کے منصوبے کے تحت کانگریس کی حمایت کے لیے ذہن سازی کی گئی۔ اس سلسلے میں حسین احمد مدنی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنی قیادت کے بجائے کانگریس کی اطاعت کو ترجیح دی۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند میں دو گروپ ہو گئے۔ ابو المحاسن محمد سجاد کی قیادت میں علماء کا ایک گروہ حسین احمد مدنی کے خلاف کانگریس کی محتاطی کے بجائے کانگریس سے سمجھوتے کا قائل تھا، تاکہ اپنے مقاصد اور اسلاف کے طور طریقوں سے محرومی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اسی سازش کے چلتے جب کانگریس نے دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج کو اپنے سیاسی جلسے کے لیے استعمال کیا تو اس وقت کے مجلس شورا کے ممبر اشرف علی تھانوی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شروع سے ہی جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی آئی ہے۔ بعد میں خود کے دیے زخموں پر مرہم لگانے کے نام پر سیاست بھی خوب کی، اور تنظیم نے ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے حکومت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء ہند اس وقت ملک بھر میں کشمیر کانفرنس کرتی رہی جب کشمیریوں کی بقا اور کشمیریت کے تحفظ کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، لیکن جب موجودہ حکومت نے مخصوص درجہ دینے والی ان دفعات کو ہٹا کر کشمیریوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا، تب محمود مدنی نے جنیوا جا کر حکومت کی حمایت میں بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بہت خوش ہیں، 370 کے ہٹنے سے ان کی پرسنل لائف پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کشمیری کتنے خوش تھے۔ کیا یہ کشمیری عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے برابر نہیں تھا، جو حکومت کے وار سے بھی زیادہ خطرناک تھا؟
یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا کون سا موقف درست ہے؟ اگر پہلے والا موقف صحیح تھا تو جنیوا جا کر کشمیریوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بعد والا درست ہے تو پہلے کون سی نورا کشتی چل رہی تھی؟ اسی طرح جمعیت علماء ہند اس وقت جمہوریت بچاؤ اور تحفظ آئین کانفرنس کرتی تھی جب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جب جمہوریت اور جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے حجروں میں مقید ہو گئے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دلت جب سب CAA اور NRC پر احتجاجی آواز بلند کر رہے تھے تب مولانا محمود مدنی امت شاہ کی آواز میں آواز ملا کر پورے ملک میں NRC نافذ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ گृह मंत्री उंगली उठाकर घुसपैठियों की तरफ इशारा करता है, वो उंगली सीधी मुसलमान के दिल पे जाके लगती है। हम घुसपैठी हो गए। मेरा गृह मंत्री, मेरे देश का गृह मंत्री, उंगली मेरी तरफ उठ रही है तो मैं क्या कहूंगा? महाशय, जल्दी से सारे देश में, बहुत जल्दी करके सारे देश में NRC लाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या है और भैया पढ़े लिखे को फारसी क्या है? आइए, बिस्मिल्लाह। मौलाना अरशद मदनी बंद कमरे में मोहन भागवत से 90 मिनट की तवील मुलाकात में क्या गुफ्तगू करके आए, आज तक किसी को पता नहीं चला। मौलाना अरशद मदनी के इसी मुलाकात के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर बदल गया। बाबरी मस्जिद पर फैसले का आना, शहरियत तरमीमी कानून, NPR और इन मामलात पर जमीयत उलमाए हिंद की जबान खामोश और पांव में जंजीरें बंधी रही। मोहन भागवत ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू है और जमीयत उलमाए हिंद खामोश रही। जमीयत उलमाए हिंद अपने हर सियाह कारनामे को मसलहत और हिकमत का नाम देकर मुसलमानों को मुसलसल गुमराह कर रही है। अब एक बार फिर मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात करके RSS की शबीह को मुसलमानों में बेहतर बनाने की एक और कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि आइंदा अय्याम में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन अंदेशा जरूर है, क्योंकि जब जब मौलाना अरशद मदनी मोहन भागवत से मिले तब तब मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ माहौल खराब किया गया है। डर इस बात का नहीं है कि RSS मुसलमानों का खुला दुश्मन है। हकीकत यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, MJ अकबर, नजमा हफ्तुल्ला, आरिफ मोहम्मद खान जैसे बीजेपी सैकड़ों मुसलमानों को भी अपने साथ शामिल कर ले तो भी मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बीजेपी और RSS जिन मुसलमानों को मुसलमानों की सफों में रखकर मुसलमानों का नुमाइंदा बनाकर पालती है, वो आस्तीन का सांप साबित होते हैं और कौम को डस लेते हैं, मुसलमानों की आने वाली नस्लों को तबाह कर देते हैं। इसलिए मुसलमानों को अपने अंदर पाए जा रहे मुनाफिकीन से होशियार रहने की जरूरत है ताकि अब कोई नया खेल ना खेला जा सके। एक आखिरी बात और बता देना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद की मुखालफत की जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि ये बाअसर लोग गैरों के आलाए कार बनने के बजाय मिल्लत के हक में काम करें। वैसे भी जमीयत उलमा हिंद को हल्के में लेने की हिमाकत नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल के जरिया यही बातें आवाम की अदालत में रखने की कोशिश की थी, लेकिन मुल्क के तमाम अखबारात ने इसे शाये करने से परहेज किया, जबकि यही उर्दू अखबारात मेरे सैकड़ों मज़ामीन बगैर मेरे बारे में कुछ जाने ही शाये करते रहे। लिहाजा इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद की मुखालफत की जाए, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन बाअसर लोगों को इस बात पर मजबूर किया जाए कि ये मिल्लत और मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करने पर मजबूर हो जाएं। और जाते जाते आपसे ये इल्तिमास करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।